اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ارشاد رب العزت ہے کہ درود بہت پڑھنا چاہیے، ہمیں ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ نماز ہے کہ جس میں خود خداوند کریم اس نماز کا امام ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں ساری کائنات کا مالک میرا رب کریم شامل ہے، اور ہمیں حکم دیتا ہے اور پہلے عمل کر کے خود ہمیں دکھاتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو، اور پھر اس کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ تم پڑھو، تو یعنی خود عمل کر کے ہمیں دکھا رہا ہے میرا رب کریم کس قدر رحمان و رحیم ہے ہمارے لیے، کریم ہے میرا رب کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اس نے بہت ہمیں نسخہ کیمیا دے دیا ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہماری قبر روشن ہوگی، برزخ میں ہمیں روشنی ملے گی، اور جب ہم پل صراط پہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ نور ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ درود کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا درود کہلاتا ہے اور ایک درود بڑا کہلاتا ہے۔ ایک کو ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں درود ابراہیمی۔ اور جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ درود کو ابراہیم کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ اپنی رحمت اپنی برکت اس طرح محمد و آل محمد کے لیے مخصوص فرما جس طرح ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے مخصوص فرمائی ہے، تو حمید مجید ہے۔ لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ پہ ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ناقص درود یہ ہے کہ تم اللہم صلی علی محمد کہہ کے چپ ہو جاتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو، تو یہ ناقص درود ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح سے درود بھیجتا ہے تو وہ مکمل درود نہیں کہلاتا، جب تم ناقص درود بھیجو گے تو وہ میں قبول نہیں کرتا اور نہ خدا کو پسند آتا ہے۔ خدا کو مکمل درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ کہہ سکتے ہیں، یا جس طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دونوں صورتوں میں قبول ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی مجھے صرف یہ ذکر کرنا تھا کہ کب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز بہت پڑھتے تھے، آپ خلیل خدا تھے اور آپ کو بہت زیادہ ذکر کرنا، نماز پڑھنا پسند تھا۔ تو جب آپ کے پاس یہ عزرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ خلیل خدا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کی کوئی خواہش ہے آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنی خواہش کا اظہار اپنے رب سے ہی کروں گا، اور آپ نے کہا کہ رب کریم تو جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز ابھی اور پڑھتا، لیکن چونکہ میرا وقت آ گیا ہے تو میں چلا تو جاؤں گا، لیکن میں نماز کے لیے تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ جو میرا آخری امت جو ہوگی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرا ذکر کرے، کیونکہ میں نے تجھ سے یہ دعا کی ہے وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ تو خداوند کریم تجھ سے میں نے یہ وعدہ کیا کہ جو نبی آخر کی جو امت ہے وہ بھی میرا ذکر کرتی رہے۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس امت کو حکم دیا کہ وہ حضرت پر درود بھیجیں، تو جیسا کہ صاحبان شریعت پہ صلوات و سلام بھیجنے کے لیے کہا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات آپ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور کہا کہ بالکل ضرور آپ کی خواہش میں ضرور مانوں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں دنیا میں نماز سے انسیت رکھتا تھا،
اب یہ وقت رحلت ہے اور میں اس عبادت کو انجام دینے سے قاصر ہوں۔ اور اس جواب پہ خداوند عالم کی طرف سے خطاب ہوا ہے، ابراہیم میں اپنے حبیب کی امت کو اس امر پر معمور کر دوں گا کہ وہ نماز میں تمہیں یاد کر لیا کریں۔ ان کی یاد آوری کی برکت میں تم کو میں پہنچا دوں گا، جو اس کی برکت ہوگی وہ میں تمہیں پہنچاتا رہوں گا، اس کے سبب سے تمہیں روحانی مسرت حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی ہوئی کہ وہ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ نماز کے آخر میں صلوات کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر لیا کریں، اس لیے کہ یہ میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی جو انہوں نے خداوند کریم سے کی تھی، تو اس لیے ہم یہ درود ابراہیمی نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ درود ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو خداوند کریم خود فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت گناہ گار ہو اور وہ درود یہ پڑھتا ہے تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے درخت کے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ اور جب وہ خلوص دل سے یہ درود پڑھتا ہے تو جب یہ فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو خداوند کریم اپنے ان تمام ملائکہ کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو ملائکہ، تم نے اس آدمی نے اگر ایک درود پڑھا ہے تو تم نے اب اس کے بدلے میں 70 درود پڑھنے ہیں، اور تم 70 درود پڑھو گے اور میں اس ایک درود کے بدلے میں 700 مرتبہ اس کے اوپر اس کے لیے درود پڑھوں گا۔ یعنی خداوند کریم کا مطلب درود پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم صدقہ محمد و آل محمد کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے جو بھی مومن اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، اے میرے رحیم ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، مقروض کے قرض ادا کر دے۔ اس ذکر کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خداوند کریم آپ کو خوش